الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ انفال 9واں سپارہ اور اس کی آیت نمبر 16 ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور جو اس دن انہیں پیٹھ دے گا مگر لڑائی کا ہنر کرنے یا اپنی جماعت میں جا ملنے کو، تو وہ اللہ کے غضب میں پلٹا۔ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور کیا بری جگہ ہے پلٹنے کی۔ یعنی مسلمانوں میں سے جو جنگ میں کفار کے مقابلے سے بھاگا وہ غضب الہی میں گرفتار ہوا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ البتہ دو صورتیں ایسی ہیں جن میں وہ پیٹھ دکھا کر بھاگنے والا نہیں ہے۔ کسی جنگی حکمت عملی کی وجہ سے پیچھے ہٹنا، مثلا پیچھے ہٹ کر حملہ کرنا، زیادہ مؤثر یا خطرناک جگہ سے ہٹ کر محفوظ جگہ سے حملہ کرنے کا ارادہ ہو تو اس صورت میں وہ پیٹھ دکھا کر بھاگنے والا نہیں ہے۔ نمبر 2، اپنی جماعت میں ملنے کے لیے پیچھے ہٹنا، مثلا مسلمان فوجیوں کا کوئی فرد یا گروہ مرکزی جماعت سے بچھڑ گیا اور وہ اپنے بچاؤ کے لیے پسپا ہو کر مرکزی جماعت سے ملا تو یہ بھی بھاگنے والوں میں شمار نہیں ہوگا۔ جنگ احد اور جنگ حنین میں جن صحابہ کرام علیہم رضوان کے قدم اکھڑ گئے تھے وہ اس آیت کی وعید میں داخل نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جنگ احد میں پسپائی اختیار کرنے والے صحابہ کرام علیہم رضوان کی عام معافی کا اعلان فرما دیا۔ چنانچہ اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے بے شک تم میں سے وہ لوگ جو اس دن بھاگ گئے جس دن دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا، انہیں شیطان ہی نے ان کے بعض اعمال کی وجہ سے لغزش میں مبتلا کیا اور بے شک اللہ نے انہیں معاف فرما دیا ہے۔ یوں ہی جنگ حنین میں جن صحابہ کرام علیہم رضوان نے ابتداءً پسپائی اختیار کی ان کے مومن رہنے کی گواہی خود قرآن مجید میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے قدم جمائے اور ان پر اپنا سکینہ اتارا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے پھر اللہ نے اپنے رسول پر اور اہل ایمان پر اپنی تسکین نازل فرمائی اور اس نے فرشتوں کے ایسے لشکر اتارے جو تمہیں دکھائی نہیں دیتے تھے۔ جو اس طرح کے واقعات کو لے کر صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان میں گستاخی کرے اور ان پر زبان طعن دراز کرے وہ بڑا بدبخت ہے کہ ان کی معافی کا اعلان اللہ رب العالمین خود فرما چکا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے جو پڑھا سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔